السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، لکھنؤ کے دیسی سپاہی کارتوسوں سے پہلے ہی بگڑ چکے تھے، اب حالات اور بھی نازک ہونے لگے۔ بالآخر 30 مئی 1857 کی رات کو 9 بجے توپ چلی اور منڈیاؤں کی چھاونی میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اگلے دن تحریک ولی اللہ کے رہنماؤں نے جلوس نکالا۔ تقریباً 1500 آدمی ان کے ساتھ تھے، لیکن منڈیاؤں کی باغی فوجیں شہر کی طرف نہ آ سکیں اور تھوڑی سی شورش کے بعد انگریزوں نے اپنے ہندوستانی وفاداروں کی مدد سے قابو پا لیا۔ قیدیوں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں، انہیں مچھی بھون کے سامنے سرعام پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ اس بربریت نے عوام کو اور بھی مشتعل کر دیا۔ کمشنر ہنری لارنس نے پہلے ہی خطرے کے آثار دیکھ کر ریزیڈنسی اور مچھی بھون میں پناہ گاہ بنا لی تھی۔ ادھر پورے اودھ میں بغاوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ 3 جون 1857 کو خیرآباد ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر سیتاپور میں بغاوت پھوٹ پڑی اور اکثر انگریز قتل کر دیے گئے۔ فیض آباد کی عوام مولانا احمد اللہ شاہ کی گرفتاری پر پہلے ہی مشتعل ہو چکی تھی۔ مولانا پر مقدمہ چلا کر موت کی سزا تجویز کی گئی، لیکن قبل اس کے کہ اس فیصلے کی تکمیل ہوتی، فیض آباد میں 8 جون 1857 کو بغاوت شروع ہو گئی۔ تمام شہر فوج کے بیک وقت کھڑا ہو گیا۔ صوبیدار دلیپ سنگھ نے رہنمائی کی، انگریز افسروں کو قید کیا گیا، مولانا کو جیل سے چھڑایا گیا اور اپنا لیڈر بنا لیا گیا۔ انگریز افسروں کو فیض آباد سے نکلنے کے لیے کہا گیا، پہرا لگایا گیا کہ ان کی لوٹ مار نہ ہو۔ ذاتی سامان لے جانے کی اجازت دی گئی۔ ان کے لیے کشتیاں تیار کر کے ان کو 900 روپے اخراجات کے لیے دے دیے گئے۔ دوستو، جب انگریز افسروں نے فوج سے تعمیل حکم کے لیے کہا تو سپاہیوں نے ادب سے جواب دیا کہ اب ہندوستان آزاد ہے، ہم اپنے ملکی افسران کے ماتحت ہیں اور یہاں واجد علی شاہ کی حکومت ہے۔ فیض آباد کے بھاگے ہوئے انگریز عورتوں اور بچوں کو راجہ مان سنگھ نے اپنے شاہ گنج کے قلعے میں پناہ دی۔ ہنومنت سنگھ اور سردار رستم شاہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ گورکھپور کے ناظم میر محمد حسن نے کرنل لی نوکس کے خاندان کو پناہ دی اور بحفاظت گورکھپور کے کلکٹر کے پاس روانہ کر دیا۔ شاہ گنج کے انگریزوں کو مان سنگھ نے دانا پور بھیج دیا۔ راستے میں گوپال پور کے راجہ مادھو پرساد نے بھی ان کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا، حالانکہ ان سب نے بغاوت میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ کرنل لی نوکس کا بیان ہے کہ خود مولانا احمد اللہ نے اس کے خاندان کو پناہ دینے اور بچانے کی پیشکش کی تھی۔ دوستو، یہ تمام حالات انگریزوں کے ہی بیان کردہ ہیں، جو شاید اپنی پوری قوم کی تاریخ سے دشمن کے ساتھ اس فیاضانہ برتاؤ کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ فیض آباد وغیرہ میں یہ حالات پیش آ رہے تھے اور ساتھ ہی تمام اودھ بغاوت کے شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ منڈیاؤں کی چھاونی کے انقلابی دستے مدکی پہنچے اور وہاں سے باغی سپاہیوں کے ہمراہ سیتاپور چلے گئے۔ ادھر لکھنؤ میں غیرت مندوں کے خون کھول رہے تھے۔ تقریباً 5000 جوان تلواریں اور نیزے سنبھال کر تیار ہو گئے۔ انہوں نے کوتوالی پر حملہ کیا، انگریزوں نے گولہ باری کی۔ آخرکار وسط جون تک انگریزی اقتدار کا جو اودھ کی گردن سے مکمل طور پر اتر گیا۔ اب آس پاس کے ضلعوں کی باغی فوجیں 20 میل دور نواب گنج میں جمع ہو کر لکھنؤ پر حملہ آور ہونے کو تھیں۔ کانپور میں انگریزوں کے خاتمے کی اطلاع نے انقلابی صفوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی اور اب وہ چنہٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 30 جون 1857 کو جب انقلابی فوجیں لکھنؤ سے 12 میل دور چنہٹ پر آ گئیں تو ہنری لارنس کچھ فوج لے کر نکلا۔ سخت مارکا ہوا، مگر انگریزی فوج نے بری طرح شکست کھائی اور اوپر سے سورج کی قیامت خیز گرمی نے بھون ڈالا۔ لارنس اپنی توپیں تک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ انگریز اب ریزیڈنسی میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ انقلابیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ لکھنؤ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ کیسر التواریخ میں ہے کہ مولانا احمد اللہ شاہ بھی چنہٹ کی جنگ میں شریک تھے اور ان کے پاؤں میں گولی لگی تھی۔ انگریزی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، لیکن انقلابی اس سے پورا فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ انہوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ 5 جولائی 1857 کو واجد علی شاہ کے 11 سالہ بیٹے برجیس قدر کو لکھنؤ کا حکمران بنایا گیا اور تمام انتظامات ان کی والدہ بیگم حضرت محل نے سنبھالے۔ ریزیڈنسی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انقلابیوں کے پاس صرف چند کمزور توپیں تھیں، جبکہ ریزیڈنسی کے کونے کونے پر بڑی توپیں موجود تھیں۔ چاروں طرف اونچے اونچے دھس اور کھائیاں بنا کر ایک مضبوط قلعہ بنا دیا گیا۔
اندر کھانے پینے کا سامان حتیٰ کہ شراب بھی بکثرت موجود تھی، اس پر بھی انقلابیوں نے متعدد بار اسے بارود سے اڑانے کی کوشش کی اور قریبی مکانات سے زبردست فائرنگ کی، مگر انگریزوں کے سکھ ساتھیوں نے ان کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ اگرچہ انگریزوں کا بھی بے حد نقصان ہوا اور ہنری لارنس بھی مارا گیا۔ 10 اگست 1857 کو انقلابیوں نے ایک سرنگ اڑا دی، دیوار میں شگاف ہو گیا، باغی سپاہی اندر آنا شروع ہو گئے، لیکن اندر سے انگریزوں نے استقلال سے مقابلہ کیا اور سکھوں کی مدد سے ان کو پیچھے دھکیل دیا اور محاصرہ جاری رہا۔ 5 ستمبر 1857 کو پھر ایک بھرپور حملہ کیا گیا۔ اس محاصرے میں مولانا احمد اللہ بھی شریک تھے۔ انگریزوں کے جاسوس اس دوران میں انتہائی کوشش کرتے رہے کہ آنے والی انگریزی فوج سے رابطہ قائم کریں۔ بالآخر 2 ہندوستانی اگن تیواری اور کنوچی لال کامیاب رہے اور جان پر کھیل کر ریزیڈنسی کے انگریزوں کی باہر سے خط و کتابت کروا دی۔ ادھر انقلابی کیمپ میں آس پاس کی باغی فوجیں اور تعلقہ داروں مثلاً متھولی کے راجہ لونی سنگھ، محمود آباد کے راجہ نواب علی اور رام نگر کے گربخش سنگھ وغیرہ کی فوجیں جمع ہونے لگیں، جو کہ راجہ محمود آباد کے کمانڈر خان علی خان کی کمان میں تھیں، جبکہ باغی سپاہیوں کی کمان سید برکات کر رہے تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔